اللہ 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 اللہ۔ دیکھیں کس طریقے سے صحابہ تیار رہتے تھے نیک کام کرنے کے لیے، کتنا الگ رہتے تھے، تیار رہتے تھے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ابھی آیت نازل ہوئی وَإِذَا الَّذِي يُطِيعُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ ایک صحابی تھے جن کا نام ہے ابو طلحہ انصاری۔ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی اگر ہم اللہ کو قرض حسنہ دیں گے تو بدلے میں اللہ ہمیں کیا دے گا؟ فرمایا اللہ کے نبی نے جنت کا نام سنا۔ ابو طلحہ انصاری نے جنت کا نام سنا، کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے دو باغ ہیں، میں دونوں اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دے رہا ہوں، دونوں اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہیں کر سکتے، تمہارے پاس دو ہی باغ ہے اور دونوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، صدقہ دے دو گے، پھر تو تم روڈ پر آ جاؤ گے، دوسرے کے روٹیوں پر پلے رہو گے، دوسروں کے ٹکڑوں پر پلے رہو گے۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرا بندہ اپنا سب کچھ لٹا دے اور لوگوں کے ٹکڑوں پر پلے رہے۔ نہیں، ابو طلحہ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو ابو طلحہ انصاری نے فرمایا اللہ کے نبی کے دو باغ ہیں، ایک باغ خالی ہے جس میں کسی چیز کی پیداوار نہیں ہے، اور دوسرا باغ ہے جس میں 600 کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، 600 درخت، اور کھجور تیار ہو گئے ہیں۔ اے اللہ کے نبی میں اس باغ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں وہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تمہیں جو چیز سب سے زیادہ پیاری ہے، جو چیز میں سب سے زیادہ عزیز ہے، اس چیز میں سے تم اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو۔ میں اس باغ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میرے لیے سب سے پیاری چیز ہے۔ اے اللہ کے نبی میں وہ باغ آپ کو قرض حسنہ دے رہا ہوں، اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، دے دیا وہ مال، وہ باغ 600 درخت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور پھر گھر گئے کہ چلے اپنے بیوی بچوں کو بتا دے کہ اب وہ باغ میرا نہیں ہے، اس باغ لے کر سے بچ جانا۔ گھر پہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے، گھر پہ کوئی نہیں ہے، گھر پہ کوئی نہیں ہے۔ پڑوسیوں سے معلوم کیا میری بیوی بچے کدھر گئے، تو پڑوسیوں نے بتایا کہ بچے بھوکے تھے، تمہاری بیوی بھوکی تھی تو وہ تمہارا انتظار کر رہے تھے، آپ نہیں آئے، اس لیے وہ اپنے بچوں کو لے کر کے باغ میں چلی گئی کھجور کھلانے کے لیے۔ وہ سنتے کہ وہ باغ تو میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور اسی باغ میں میری بیوی میرے بچوں کو لے کر کے گئی ہے۔ اپنے گھر سے دوڑ لگاتے ہیں، اس باغ کے پاس پہنچتے ہیں، ابھی تو اس باغ کے اندر جاتے تھے، ٹہلتے تھے، سوتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، لیکن وہ باغ اللہ کی راہ میں قرض دے دیے، اس لیے اپنے باغ کے اندر نہیں جا رہے ہیں، باغ کے باہر ہی کھڑے ہوئے ہیں، اور باہر سے آواز لگاتے ہیں میری بیوی، او میری بیوی جلدی سے بچوں کو لے کر کے باہر آ جاؤ، جلدی سے بچوں کو لے کر کے باہر آ جاؤ، کیونکہ یہ باغ اب میرا نہیں ہے۔ بیوی بچوں کھجور توڑ رہی تھی، بچوں کو کھلا رہی تھی، بچوں کے پاکٹ میں، بچوں کے دامن میں بھی رکھ رہی تھی۔ جب اپنے شوہر کی آواز سنتی ہے تو باغ سے باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کیا ہوا، باغ سے بلا لیے، بچے بھوکے تھے۔ کہا میری بیوی یہ باغ میرا نہیں ہے۔ بیوی نے کہا کیوں، کیا ہوا، یہ باغ تو میرا ہی تھا، یہ کھجور لگے ہوئے کٹنے والے ہیں، اب یہ بکیں گے، کٹیں گے، بازار میں بکیں گے، ہمارے سال بھر کی معیشت اسی پر ٹکی ہوئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ باغ میرا نہیں ہے، کیا ہوا، کسی نے ناجائز قبضہ تو نہیں کر لیا، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ تو ابو طلحہ انصاری نے فرمایا میری بیوی میں نے یہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے، اللہ کو قرض حسنہ دے دیا ہے۔ بیوی نے پوچھا اچھا پورا باغ اللہ کی راہ میں قرض دے دیے ہو، قرض حسنہ دے دیے ہو، تو بدلے میں ہم کو کیا ملے گا، بدلے میں کیا ملے گا؟ ابو طلحہ انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے یہ باغ اللہ کی راہ میں قرض دے دیا ہے، بدلے میں اللہ، اس کے بدلے میں اللہ مجھے جنت دے گا، اس کے بدلے میں اللہ مجھے جنت دے گا۔ بیوی نے جنت کا نام سنا، کہا او میرے شوہر اگر یہ چھوٹا سا باغ 600
150 درخت لگے ہوئے ہیں, کھجور پکڑ کے تیار ہے, کٹنے کو ہے, ابھی پیسہ اپنے گھر میں آنے ہی والا ہے, اور ایسے باغ میں ان کی بیوی کہیں گے او میرے شوہر, اگر یہ چھوٹا سا باغ دے کر کے جنت مل رہی ہے, چھوٹا سا باغ خرچ کر کے اللہ کی راہ میں دے کر کے جنت مل رہی ہے, تو رب کعبہ کی قسم یہ سودا تم نے مہنگا نہیں کیا, بڑے سودے میں بڑے سستے میں نپٹ گئے, یہ چھوٹا سا باغ دے کر کے تمہیں جنت مل رہی ہے, تو یہ سودا کوئی مہنگا نہیں ہے, یہ سودا بڑے سستے میں نپٹ گئے. میرے شوہر میرے لیے بھی دعا کرنا, ان بچوں کے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ اس کے بدلے میں ہمیں بھی جنت دے. میرے بھائیوں, آیت نازل ہوئی, صاحب عمل کر کے دکھا دیے, تیار رہتے تھے. یہی چیز قرآن کریم کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اس اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو اور اس جنت کے حصول کی طرف دوڑو جس کا طول و عرض, جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. میں نے اس پر ایک پورا خطبہ میں نے دیا تھا, لیکن آج میں بتانا چاہتا ہوں, آج کے خطبے میں جو میں آپ تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, ابھی تک تو آپ نے سنا نیک کاموں میں جلدی کرو, لیکن اب میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نیک کام میں دوسرے سے آگے بڑھو. نیک کام کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اللہ رب العالمین فرماتا فاستبقوا الخیرات, خیر کے کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں, اچھے کاموں میں دوسرے سے آگے بڑھو. آج ہم آگے بڑھتے ہیں کس چیز میں؟ ہم نے دیکھا پڑوسی نے بائک لے کر کے آیا, پڑوسی بائک لے کر کے آیا, ہم نے اس کو بلند لے آیا. ہم نے دیکھا پڑوسی کا ایک منزل گھر کا وہ بنایا, ہم 2 منزل کا بنائیں گے. ہم دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرماتا نہیں, دنیاوی معاملات میں نہیں, فاستبقوا الخیرات, خیر کے کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں, اچھے کاموں میں دوسرے سے آگے بڑھو. ہمارے ناظم صاحب مسجد میں 100 روپیہ دی, ہم نے دیکھا مسجد میں ہم نے 100 روپیہ دی, ہم 200 روپیہ دیں گے, ہم اس سے آگے بڑھیں گے. ہمارے حافظ صاحب ماشاءاللہ 5 ٹائم نماز پابندی سے پڑھتے ہیں, فجر کی کبھی نماز نہیں چھوٹتی, جماعت نہیں چھوٹتی. ہم نے دیکھا کبھی ان کی کوئی رکعت نہیں چھوٹتی ہے, برابر نماز پڑھنے کے لیے 5 ٹائم میں نماز پابندی سے پڑھتے ہیں, سب جانتے ہیں. اب آگے بڑھنے کا کیا مطلب رہا؟ حافظ صاحب 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں, تو ہم تہجد کی نماز بھی پڑھیں گے, ان سے آگے بڑھیں گے نیک کاموں میں, ہم تہجد کی بھی نماز پڑھیں گے. ہم نے دیکھا رمضان کے مہینے میں فلاں آدمی نے 50 آدمی کو افطار پارٹی کرائی, ہم 100 آدمیوں کو افطار کرائیں گے. نیک کاموں میں آگے بڑھو, لیکن ہاں یاد رکھنا, آگے بڑھو لیکن ریا نہیں ہونا چاہیے, تکبر نہیں ہونا چاہیے, دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. جہاں تکبر آیا, جہاں آپ نے یہ سوچا کہ ان سے آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ لوگ مجھے دیکھیں کہ آیا بہت محنتی آدمی ہے, بہت دیندار آدمی ہے, دیکھیں کتنی خدمت کر رہا ہے. اگر آپ کے اندر دکھاوا آیا, آپ کی ساری نیکیاں بھنگ ہو جائیں گی, ساری نیکیاں بیکار ہو جائیں گی. آپ دیکھیں نماز کتنی بڑی عبادت ہے, اور میں تو کہتا ہوں نماز سے بڑی کوئی عبادت ہے, لیکن اللہ کے نبی نے صاف طور پر کہہ دیا من صلی یرائی فقط اشرک, جس نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, اس نے شرک کیا. بڑی تعریفیں کرتے ہوئے چوراہے پہ چلے جاؤ, چوراہے پہ پوچھتے آپ صاحب آپ کا خطبہ بڑا پسند آتا ہے, آپ بڑی اچھی تعریف کرتے ہو, اور لوگ موضوع دے رہے آپ اس پر بولیے, اس پر بولیے. اور میرا اپنا جہاں تک تجربہ یہ کہتا ہے کہ لوگ جو موضوع دے رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بولنے کی موضوع دے رہے ہیں. آپ اس پر بولیے ہمارے گاؤں میں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ کر رہے لوگ, میڑ زیادہ کاٹ رہے ہیں, یہ کام زیادہ کریں, آپ اس پر تقریر کریے, اس پر خطبہ دیجیے. میرے بھائیوں, اسی مسجد میں کتنے نمازی ایسے ہیں جن کو نماز تو پڑھتے, نماز میں کیسے رکوع کیا جائے وہ طریقہ نہیں معلوم, اچھی طریقے سے رکوع کرنے کا طریقہ نہیں معلوم, اچھی طریقے سے سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں معلوم. لیکن اللہ کی قسم آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ نماز کا طریقہ کوئی بتا دیجیے, کوئی ایسا خطبہ دیجیے جس سے ہم لوگوں کو سب کو فائدہ ہو. لیکن موضوع کیا ہے, اس پر پڑھیے, یہ کام بہت ضروری ہوتے ہیں, یہ صورت حال ہے. میرے بھائیوں, آج جمعے کا دن ہے, مثال کو غور کریے, ابھی فجر کی اذان ہوئی تھی 4 بجے, یقین مانیے مٹھی بھر لوگ تھے فجر کی نماز میں, مٹھی بھر لوگ تھے, ایک سب بھی نہیں تھی فجر کی نماز میں. کل جمعرات تھا, کل بھی اذان ہوئی, 5 بار اذان ہوئی,
مسجد خالی تھی، ایک سب صرف تھی، ایک سب بھی نہیں تھی اچھی طریقے سے. کچھ وہ لوگ بازار میں گھوم رہے تھے، مسجد خالی تھی. منگل کو بھی مسجد میں نہیں آئے، سوموار کو بھی نہیں آئے، اتوار کو بھی نہیں آئے، سنیچر کو بھی نہیں آئے. اور آج جمعہ ہے، حافظ صاحب بہت اچھا خطبہ دیتے ہیں، چلو آج حافظ صاحب کا خطبہ سننے کے لیے. آج اذان سے پہلے مسجد میں بڑا اچھا تقریر کرتے، چلو ان کا خطبہ سننے کے لیے. لوگ کچھ لوگ دوسرے مسجد میں پڑھتے، دوسرے علاقے میں وہ بات آ جاتے، کیوں؟ چلو خطبہ جمعہ. اور ہر مسجد کے لیے لوگ جمعے کے دن بھر جاتے مسجد میں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اس جمعہ اس لیے لوگ آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو جمعے کے دن صرف اذان ہوتی ہے، بقیہ دن اذان نہیں ہوتی ہے کیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جمعہ ہے آج، حافظ صاحب جمعہ ہے آج. میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں، جمعہ ہے، جمعہ کے دن اللہ دیکھتا ہے، بقیہ دن اللہ نہیں دیکھتا ہے کیا؟ نہیں، اللہ دیکھتا ہے، لیکن جمعے کی کچھ زیادہ اہمیت ہے، جمعے کے دن کی کچھ زیادہ فضیلت ہے، اس لیے آگے. اچھا، جمعے کے دن کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ جمعے کی نماز پڑھو، ہفتے بھر مسجد سے غائب ہو تو کہ جمعے کی نماز ہفتے بھر کی نماز کی پورتی کر دے گی. ارے نہیں حافظ صاحب، یہ بات نہیں ہے. تو پھر بتاؤ نا کیا بات ہے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھتے اور جمعے کے دن بھی مسجد میں نہیں آتے تو لوگ کیا کہتے کہ کتنا بڑا جاہل انسان ہے، کتنا بڑا گنوار انسان ہے جو جمعے تک کی بھی نماز نہیں پڑھتا. تو یہ کہو نا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں آئے ہو کہ لوگ ان کو جاہل نہ کہے، گنوار نہ کہے. میرے بھائیو، اب آپ نے امام کا پورا خطبہ سنا، آپ نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، نماز میں آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی، آپ نے رکوع بھی کیا، رکوع کی دعائیں پڑھی، آپ نے سجدہ کیا، سجدے کی دعائیں کی پڑھی، آپ نے نماز میں جو جو کام کیا جاتا ہے آپ نے کیا، تشہد میں بیٹھے ساری دعائیں پڑھی، آپ نے امام کے ساتھ سلام بھی پھیرا. لیکن یقین مانیے آپ کی نیت یہ تھی کہ لوگ دیکھ لیں اور کہیں کہ ہاں یہ بھی جمعے کے دن آتا ہے، یہ بھی مسلمان ہے. آپ دکھانے کے لیے مسجد میں آئے ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، نے شرک کیا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہی شرک ہے؟ قبروں پر چلے جاؤ، دیوی دیوتاؤں کے آستانوں پر چلے جاؤ، چادریں چڑھا دو، بھیک مانگو، بیٹا بیٹی کا سوال کرو، یہی شرک ہے؟ نہیں. دوسروں کے ڈر سے دکھانے کے لیے مسجد میں آنا یہ بھی شرک ہے. دکھانے کے لیے نماز پڑھنا بھی شرک ہے کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے نماز پڑھی. قربانی کا مسئلہ دیکھیے، اتنا بڑا نہیں کا کام کروا لو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. جو تم قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، اس کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا. گوشت کو تم کھاتے ہو، خون کو تم بہا دیتے ہو، چمڑے کو تم استعمال کرتے ہو، یعنی پورا بکرا تمہارے استعمال کی چیز ہے، سب کچھ تم استعمال کرتے ہو، کھاتے پیتے ہو. لیکن اللہ کو کیا یہ سب پہنچتا؟ نہیں، اللہ کو کچھ نہیں پہنچتا. پہنچتا ہے تو کیا؟ ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ دلوں کا تقوی دیکھتا ہے کس نیت سے تم نے قربانی کی ہے. چلے گئے مارکیٹ میں، دیکھا پڑوسی نے 20,000 کا بکرا لے کر کے آیا، ہم چلے گئے بازار میں 50,000 کا اٹھا کر کے لے آئے اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں. ڈور پکڑ کر کے بکرے کو آگے اپنا پیچھے پیچھے چل رہے. لوگ پوچھ رہے کتنے کا لے کر کے؟ 50,000 کا لے کر کے آیا. لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میں نے 50,000 کا بکرا لے کر کے آیا. اللہ کی قسم اگر آپ نے دکھانے کے لیے قربانی کی تو آپ کی قربانی کا آپ نے صرف گوشت کھایا، آپ کے ثواب کو کھو دیا. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم. اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم کتنے باڈی بلڈر ہو. ہاتھ ایسے کرتے ہو تو ہاتھ میں انڈے نکلتے ہیں یا نہیں؟ پوری بنیادی اتار دو تو پیٹ میں 6 پیک دکھتا ہے یا نہیں؟ اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا. ولا الى صورکم، اور تمہارے شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کہ تم کتنے ہینڈسم ہو، تمہارے بال ہنی کٹ کی طرح کٹے ہیں یا نہیں، تم ہنستے ہو بولتے ہو تو گال پر ڈمپل پڑتے ہیں یا نہیں. تمہارے شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا، نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے نہ تمہارے شکلوں کی طرف دیکھتا ہے. ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے کتنا ہو، تمہارے اندر پرہیزگاری کتنی ہے، اللہ سے ڈرتے کتنا ہو. اللہ دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ شکلوں کی طرف دیکھتا تو یقین مانیے حضرت بلال کو کوئی مقام نہیں ملتا جو ملا ہے. اللہ کے نبی کو معراج کرایا گیا، معراج سے واپس آئے. این البلال، بلال کہاں ہے؟ حضرت
کے نبی نے کہا ہے بلال کون سا ایسا عمل کرتے ہو میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی. میرے بھائیو جب یہ حدیث کی کتاب یہ بتلاتی ہے کل ہما غلط حدیث میں استعمال کیا گیا ہے کہ بلال اتنے زیادہ کالے تھے کہ کوئلے کا رنگ بھی کچھ چکنا ہوتا ہے. بلال کوئلے سے بھی زیادہ کالے تھے اور ان کا حال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کو جب خلیفہ بنایا گیا اور اپنے دربار خلافت میں جب وہ بیٹھتے تھے اور حضرت بلال جب کبھی کبھی ان کے دربار میں چلے جاتے تھے تو حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت جن کو دیکھ کر کے شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا تھا جس طریقے سے گزرتے تھے جب ان کے دربار میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے تو حضرت عمر فاروق حضرت بلال کو دیکھ کر کے اپنی کرسی چھوڑ دیتے تھے اپنی چٹائی چھوڑ دیتے تھے اپنی جگہ لوٹ جاتے تھے. لوگوں نے سوال کیا اے عمر فاروق اے امیر المومنین آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو عمر فاروق نے کہا میں اس کی عزت کیوں نہ کروں جس کی عزت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے میں کیوں نہ کروں. ان کے لیے اپنی چٹائی کو اپنی جگہ لوٹ جاتے تھے اور کہتے تھے سیدنا ہاذا سیدنا یہ میرے سید آ گئے میرے سردار آ گئے. ان کے لیے ان کالے کلوٹے بلال کے لیے حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت اپنی جگہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے. میرے بھائیو تو اللہ تعالیٰ یہ سب نہیں دیکھتا تم کیسے ہو کیا ہو اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کی طرف دیکھتا ہے. اس لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو نیک کاموں میں آگے بڑھو لیکن آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے نیت اچھی ہونی چاہیے. غزوہ تبوک کا نام آپ نے سنا ہوگا غزوہ تبوک اس میں اللہ کے نبی جس جنگ میں اللہ کے نبی خود شرکت کیے خود لڑے اس کو غزوہ بولتے اللہ کے نبی اس جنگ میں خود لڑے. اس غزوے کی جب باری آئی تو دور جانا تھا لڑنے کے لیے جہاں سے جہاں اللہ کے نبی ہے وہاں سے کوئی 12 کلومیٹر دور جانا تھا جنگ کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے سارے صحابہ تیار ہو گئے ٹھیک اللہ کے نبی نکلیں گے لیکن ایک آزمائش تھی ان کے اوپر. کھجور کے وہ کھیتی کرتے تھے صحابہ کرام کھجور کی وہ لوگ کھیتیاں کرتے تھے کھجور پک کر کے تیار کل یا پرسوں میں کٹنے کو ہے کل یا پرسوں میں وہ کھجور کے بعد کٹنے کو ہے اور ایسے موقع پر اللہ کے نبی کہہ رہے نکلنا ہے جنگ کے لیے. تو یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کے نبی 2 دن رک جائیے آج کے موسم اس کے بعد جائیں گے نہیں اللہ کے نبی کا اعلان ہوا ٹھیک ہے اللہ کے لیے ہم لوگ چلیں گے فصل برباد ہوگی سفر بھی ایسا جنگ کے لیے جا رہے ہیں پتہ نہیں واپس لوٹیں گے بھی کیوں چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے لیے جنگ میں جانا ہے پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں اس لیے کبھی اور مہلت دے دیجیے تاکہ ہم اپنا فصل کاٹ دیں. اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیں نہیں اللہ کے چلیے کوئی بات نہیں نکل رہے جنگ کے لیے. اب دور جانا ہے اس وقت بائک بھی نہیں تھی فور ویلر بھی نہیں تھا بس ٹرین کچھ بھی نہیں تھا. سفر لوگ کرتے تھے اونٹوں پر کرتے تھے گھوڑوں پر کرتے تھے کھچروں پر کیا کرتے تھے اور گھوڑی نہیں ہوئی گھوڑے ہے نہیں کھچروں کی کمی ہے اونٹوں کی کمی ہے فصل ابھی کٹی بھی نہیں ہے کٹنے کو کٹیں گی تو گھر میں کچھ آمدنی ہوگی مال وہ کھجور کٹیں گے بازار میں بکیں گے پھر کچھ خرچ ہوگا کچھ اپنے پاس پیسہ آئے گا کچھ دولت آئے گا اسی پر پوری سال کی معیشت پورے سال کا خرچ ٹکا ہوا اپنی بات کے اوپر اسی کھجور کے اوپر. اور ایسے موقع پر اللہ کے لیے نکلنا ہے سارے صحابہ تیار ہوں گے. اب ایک اور آزمائش اتنی دور جانا ہے کئی دن کا سفر ہے جانے کے لیے گھوڑوں کی ضرورت ہوگی اونٹوں کی ضرورت ہوگی کھانے پینے کی بھی ضرورت ہوگی کچھ بھی نہیں ہے اور فصل کٹی نہیں ہے. یاد رکھیے فصل ابھی تیار ہے کٹی نہیں ہے. ایسے موقع پر اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں میرے صحابہ کچھ اس جنگ کے لیے تعاون کرو کچھ اس جنگ کے لیے کچھ چندے کرو. ہمارے پاس بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں مسجد مدرسے کا چندہ ہے اور کیا کہتے رہے اتنی جلدی آگے ابھی فصل کٹی نہیں ہے آگے ابھی چندہ لینے کے لیے مدرسے کا مسجد کا ارے جاؤ 4 دن کے بعد آنا 6 دن کے بعد آنا 1 مہینے کے بعد آنا نہیں دیتے واپس کر دیتے. صحابہ نے اللہ کے نبی نے کہا کچھ تعاون کرو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے جو منظر میں دکھانا چاہتا ہوں اس کو ذرا غور کریے. جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ اس جنگ کے لیے کچھ مال کی ضرورت ہے کچھ دولت کی ضرورت ہے اپنے اپنے حیثیت کے مطابق اپنے اپنے طاقت کے مطابق اس جنگ کے لیے تعاون کرو. جب تعاون چندے کا نام آیا تو حضرت عمر فاروق مسکرا رہے حضرت عمر فاروق ہنس رہے ہیں ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے کیونکہ آج ان کے پاس بہت سارا مال ہے ان کے پاس بہت ساری دولت ہے بہت سارا مال ہے اور انہوں نے
में आगे रहते हैं, कोई भी मामला होता है मगर आगे रहते हैं। आज मैं अल्लाह के नबी को इतना दूंगा अल्लाह की राह में खर्च करूंगा कि आज नेकियों में अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा, आज नेकियों के मामले में अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। सारे साहब अपने अपने घर गए, अपने अपने हैसियत के मुताबिक चंदा लाने लगे। हजरत उमर फारूक गए और बहुत सारा माल लेकर के आए, अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश कर दिया। अल्लाह के नबी ने देखा इतना सारा माल, उमर इतना सारा माल लेकर के आए हो? अल्लाह के नबी को लगा कि इतना माल लेकर के लगता है चले आए, इतना सारा माल। अल्लाह के नबी सवाल करते हैं, उमर अगर कोई इतना माल लेकर के आए हो तो घर पे तुमने क्या छोड़ा? घर पे भी कुछ छोड़ा होगा, क्या घर पे छोड़ा? हजरत उमर फारूक ने कहा, अल्लाह के नबी मैं घर गया, मैंने अपने थोड़े माल को इकट्ठा किया और माल को दो बॉक्स में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा मैं इस जंग के ताउन के लिए ले आया और एक हिस्सा अपने घर के लिए रख दिया, यानी आधा अपने घर का ले आया और आधा घर में छोड़ दिया। अच्छा, आधा लेकर के आए हो, आधा छोड़ करके आए हो, चलिए बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत दे। अल्लाह के नबी ने दुआ की। देखते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक भी माल लेकर के आ रहे, थोड़ा सा माल लेकर के आ रहे, अल्लाह के नबी की खिदमत में रख देते हैं। अल्लाह के नबी की नजर पड़ी हजरत अबू बकर सिद्दीक के माल पर जो बहुत थोड़ा सा था। अल्लाह के नबी ने पूछा, उमर फारूक खुश हो गए कि ये अबू बकर तो थोड़ा सा माल लेकर के आया, मेरा था इतना, काम होता है इतना, मैं तो आज अबू बकर से नेकियों में आगे निकल जाऊंगा, मैं आज अबू बकर से नेकियों में आगे निकल जाऊंगा। अबू बकर का थोड़ा माल अल्लाह के नबी पूछ लेते हैं, उनका ये माल लेकर के आए हो? अल्लाह के नबी घर पे क्या छोड़ा? ये लेकर के आए तो घर पे क्या छोड़ा? अल्लाह के नबी मैं घर गया, घर में मेरा जितना माल था, जितने माल का मैं मालिक था, मैं सारा माल लेकर के चला आया। अबू बकर घर पे क्या छोड़ा? सिर्फ अल्लाह का नाम छोड़ा, यानी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ा, बाकी जो कुछ मेरे घर में था सब मैं लेकर के चला आया। इतना सुनना था। हजरत उमर फारूक देखते कि अबू बकर ये तो थोड़ा सामान लेकर के आए, लेकिन घर पे उनके इतना ही था, उनके घर में इतना ही था, वो पूरा लेकर के चले आए। जोर जोर से रोने लगे। लोगों ने वजह पूछी, है उमर क्यों रो रहे हो? तुम तो इस जंग में बहुत सारा माल भी दिए हो, फिर क्यों रो रहे हो? कहा लोगों, आज ही मेरे दिल के अंदर मैं ये सोचा था कि आज नहीं मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा, आज मैंने ये सोचा था कि अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा, लेकिन आज भी पीछे रह गया। मैं अपना आधा माल लेकर के आया, अबू बकर ने तो पूरा माल लेकर के चले आए। घर के अबू बकर का पूरा माल मेरे आधे माल से कम है, आधे माल से भी कम है अबू बकर का, लेकिन वो जितने माल के मालिक थे सब लेकर के आए, यानी इस्लाम के लिए उन्होंने सब कुछ दे दिया। मैं तो अपने माल का आधा लेकर के आया, से ज्यादा है, लेकिन मैं तो आधा लेकर के आया, मैं आज भी पीछे रह गया, मैं अबू बकर से नेकियों में आगे नहीं बढ़ पाया। कोशिश किए मेरे भाइयों, बस तभी तुम खैरात नेकियों के मामले में कोशिश से आगे बढ़ो। हजरत उमर फारूक ने कोशिश की आगे बढ़ने के लिए, घर से नहीं बढ़ पाए, लेकिन कोशिश की। हजरत उमर फारूक ने कभी कहा, हजरत अबू सिद्दीक से, आए अबू बकर आओ नेकियों का सौदा करते हैं, अपनी नेकी मुझसे बेचोगे? अपनी नेकी मुझसे बेचोगे? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, क्या होगा, नेकियां भी कहीं बिकती है, नेकियां भी कहीं खरीदी जाती है। हजरत उमर ने कहा, एक नेकी मुझे दे दो, अपनी एक दिन की नेकी, एक दिन की पूरी नहीं, एक दिन की वो नेकी कि जब आप और अल्लाह के नबी खालिद तौर पे छिपे हुए थे, अल्लाह के नबी आपके रात पर सोए हुए थे, आराम कर रहे थे, और आपने अपना पैर एक सुराख पर लगाए थे, और बाहर से कोई जानवर, जहरीला जानवर बिच्छू आपको दर्द मार रहा था, आपको काट रहा था, और आपको तकलीफ हो रही थी, और आप अपना पैर इसलिए नहीं हिला रहे थे, हरकत इसलिए नहीं दे रहे थे कि अगर मैं हरकत दे दूंगा तो नबी अकरम की आँख खुल जाएगी, उनके बीच में डिस्टर्ब हो जाएगी। अबू बकर, वो एक दिन की पूरी नहीं, सिर्फ वो नेकी मुझे दे दो, मुझे उम्मीद है कि मेरी वो नेकी मेरे निजात का सबब बनेगी, और मुझे एक नेकी मुझे जन्नत में लेकर के जाएगी। हजरत अबू बकर से देखने का अल्लाह का ज़रूर क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। नेकियों का सौदा कोई नहीं होता है, नेकियों का सौदा कोई नहीं होता है। मेरे भाइयों, नेक काम करने में दूसरे से आगे बढ़ो। वही ग़ज़वे तबूक का मौका है, ग़ज़वे तबूक का मौका है। अल्लाह के नबी को
کی ضرورت ہے. اعلان کرتے کون ہے جو اس جنگ کے لیے 100 اونٹ دے. 100 اونٹ کون دے اس جنگ کے لیے؟ حضرت عثمان غنی اٹھتے اور کہتے اللہ کے نبی میں اس جنگ کے لیے 100 اونٹ دے رہا ہوں. حضرت عثمان نے اٹھا 100 اونٹ اللہ کے نبی میں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. پھر اللہ کے نبی دوسری بار اعلان کرتے کون ہے جو اور 100 اونٹ دے. پھر حضرت عثمان اٹھتے وہی حضرت عثمان اٹھتے اور کہتے اللہ کے نبی میں 100 اونٹ اور دے رہا ہوں اس جنگ کے لیے. میں وہ سوچ رہے کہ کہیں کوئی دوسرا نہ کھڑا ہو جائے. اللہ کے نبی نے کہا کون ہے جو اونٹ دے 100. حضرت عثمان پٹ سے کھڑے ہوئے اللہ کے نبی میں دوں گا. اللہ کے نبی میں دوں گا. وہ سوچ رہے کہ کوئی دوسرا نہ کھڑا ہو جائے اور مجھ سے آگے نہ نکل جائے. وہ آگے نہیں نکلنے دے رہے اور کہہ رہے اللہ کے نبی میں 100 اونٹ دوں گا. پھر اللہ کے نبی تیسری بار اعلان کرتے کون ہے جو 100 اونٹ اور دے. پھر وہی حضرت عثمان اٹھتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں 100 اونٹ اور آپ کو دے رہا ہوں. اللہ کے نبی اس جنگ کے لیے 7 بار اعلان کرتے ہیں کون ہے جو 100 اونٹ دے, کون ہے جو 100 اونٹ دے. 7 بار حضرت عثمان اٹھ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں دینے کے لیے تیار ہوں, میں دے رہا ہوں. اور اس جنگ میں حضرت عثمان نے 700 اونٹ دیے. 700 اونٹ دیے. جب 700 اونٹ دے چکے 700 اونٹ جب دے چکے تو اللہ کے نبی نے ایک چیز فرمائی. بخاری شریف کے حدیث کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. آج کے بعد عثمان نے اتنا بڑا نیکی کا کام کیا ہے, اتنا بڑا نیکی کا کام کیا ہے کہ آج کے بعد میرا عثمان ایک بھی نیکی کا کام نہ کرے, ایک بھی اچھا کام نہ کرے تو بھی اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں ہوگی. میرے بھائیو یہ ہے ایک کام میں دوسرے سے آگے بڑھنا, نیک کاموں میں جلدی کرنا. میرے بھائیو نیک کاموں میں جلدی کرنا چاہیے. پتہ نہیں تو کیا ہو جائے. ہم نے سوچا خرچ کریں گے اللہ کے راہ میں, سوچا چلو شام کو دے دیں گے, اچانک گھر میں کوئی ضرورت پڑ گئی اور خرچ کر دیا, ہم نے پیسہ نہیں دے سکے. اس لیے جیسے ہی خیال ہے فوراً اللہ کے راہ میں خرچ کرو. پتہ نہیں کب موت آ جائے. موت کا بھی تو کوئی ٹھکانا نہیں. اللہ کے بھی فرماتے ہیں بَعَالِهُ بِالْأَعْمَالِ السَّبْعَةِ هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقَرًا مُّنْسِيًّا أَوْ غِنًى مُّدْعِيًّا أَوْ مَرَضًا مُّفْسِدًا أَوْ حَرَمًا مُّبَدِّدًا أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا أَوِ الدَّجَّالَ بَشَرٌ غَائِبٌ يُنتَظَرُ أَوِ السَّاعَةُ فَالسَّاعَةُ وَلَهَا وَأَمْرُ. لوگوں 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک عمل کرو. 7 چیزوں کے نمودار ہونے سے پہلے نیک عمل کرو. 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک عمل کرو. پہلی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر غریب ہو, اے غریب ہو, غریبی میں نیک عمل کر لو. اس امیری کا انتظار نہ کرو جو تمہیں شرکت بنا دے, جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے. ابھی تم غریب ہو, تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے, تمہارے پاس فرصت ہی فرصت ہے, ٹائم ہی ٹائم ہے. تم چاہو تو اللہ کی عبادت کرو, نیک عمل کر لو. اے غریب ہو, تم امیری کا انتظار نہ کرو, غریبی میں نیک عمل کر لو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اے امیرو, اے امیرو, تمہیں اللہ نے اگر دولت دیا ہے, امیر ہو, رئیس ہو, چودھری ہو, تو اے امیرو تم غریبی کا انتظار نہ کرو, امیری میں اللہ کی عبادت کر لو. اے غریبو, اگر غریب ہو تو امیری کا انتظار نہ کرو. جب امیر ہو جاؤ گے, لوگوں کو اپائنٹمنٹ دو گے, لوگوں کو ٹائم دو گے, تمہارے پاس خود ہی نہیں ٹائم رہے گا, تب تم اللہ کی عبادت کرنے جاؤ گے. نہیں, اے غریبو, غریبی میں اللہ کی عبادت کر لو, نیک کام کر لو, امیری کا انتظار نہ کرو. اور اے امیرو, اللہ نے تمہیں مال دیا ہے, دولت دیا ہے, تمہارے پاس ساری چیزوں کی سہولت ہے, ساری چیزوں کی سہولت ہے. امیر ہو, تمہارے پاس کنڈیشن روم ہے, فریج ہے, پانی ہے, ٹھنڈی ہے تو تمہارے پاس ہیٹر ہے, ٹھنڈی کے سارے سامان ہے, تمہارے پاس سہولت ہی سہولت ہے. اے امیرو, تم اس غریبی کا انتظار کرتے ہو جو تمہیں اللہ کی عبادت سے غافل کر دے. آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے بڑے امیر ہیں, اگر امیری میں اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی حادثے میں ان کا سب کچھ لوٹ گیا, سب کچھ جل گیا, برباد ہو گیا. آپ ان کا کٹورا لے کر کے روڈ پر آ گئے, آپ ان سے پوچھو نماز پڑھنے کے لیے, تو اللہ کو بھی گالی دے دیتے ہیں, اللہ نے دیا کیا, جو کچھ دیا تھا سب لے لیا, کیوں جائے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, اے امیرو, اگر اللہ نے تمہیں امیر بنایا ہے, چودھری بنایا ہے, دولت مند بنایا ہے, تو امیری میں اللہ کی عبادت کرو, غریبی کا انتظار نہ کرو. اور مرنا کو سنا, اور اے صاحب بندو, اے تندرست و طاقت کرو. اگر تمہیں اللہ نے طاقت دیا, تندرستی دی ہے, تو بیماری میں اظہار نہ کرو, تندرستی میں, صحتیابی میں نیک عمل
जवानी में नेक अमल करो, क्यों बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हो? आज यही सूरत हाल है, मस्जिद में वही लोग दिखते हैं जिनके पैर पर रखे हुए हैं। पांचों टाइम की नमाज में वही सारे लोग दिखते हैं, नौजवानों का पता नहीं। मेरे भाइयों, नौजवानी में इबादत करो, बुढ़ापे का इंतजार न करो, तो बुढ़ापे का इंतजार न करो जो तुम्हारी अकलों को खराब कर दे। बूढ़े हो गए, अकल काम ही नहीं कर रही है, जोहर पढ़ने जा रहे हैं तो 4 रकात के बजाय 3 रकात पढ़ रहे हैं, 3 के बजाय 5 पढ़ रहे हैं, उसको कुछ पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि दिमाग खराब हो गया, बुढ़े हो गए हैं। मेरे भाइयों, इसलिए जवानी में अल्लाह की इबादत करो। और पांचवी चीज, मौत के आने से पहले नेक अमल करो, मौत के आने से पहले नेक अमल करो। और छठी चीज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं खुरूज दज्जाल से पहले नेक अमल कर लो, क्योंकि जब दज्जाल आएगा, काला दज्जाल आएगा, तौबे के तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए खुरूज दज्जाल से पहले, दज्जाल के आने से पहले नेक अमल कर लो। और सातवीं चीज और आखिरी चीज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के आने से पहले नेक अमल करो, क़यामत के आने से पहले नेक अमल करो, क्योंकि जब क़यामत आ जाएगी तो सिवाय पछताने के कुछ नहीं रहेगा। पछताओगे, ऐ काश कि हमने दुनिया में नेक अमल कर लिया होता, ऐ काश थोड़ा सा और मालूम मिल जाता। पछताओगे, रोगे। इसलिए गनीमत समझो, गनीमत समझो। अल्लाह ने वक्त दिया है, ताकत दी है, दौलत दिया है, सेहतयाबी दी है। अल्लाह की इस पोजीशन में अल्लाह की इबादत करो, नेक अमल करने में जल्दी करो, पता नहीं कब क्या हो जाए। मेरे भाइयों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं आलमीन हमें नेक अमल करने में जल्दी और नेक अमल करने में दूसरे से आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आलमीन हमारी हर छोटी बड़ी गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारी हर छोटी बड़ी नेकियों को कबूल फरमा दे। आलमीन हमें एक बना, नेक बना, अपना और अपने नबी का चाहने वाला बना। जब तक तुम्हें जिंदा रखी इमाम इस्लाम पर, जब हम सबका खात्मा ईमान पर। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।